دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے آئیڈیالوجیز ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، مکتب ہیں، مسلمانوں کے درمیان بھی بہت سارے نظریات ہیں، ان میں لوگ بہت زیادہ ہیں، یعنی ان کے ماننے فالوورز بہت زیادہ ہیں، کہ کبھی بھی فالوورز کی کثرت جو ہے کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ پرسنالٹیز کو لے لیجئے، شخصیات کو لے لیجئے، ٹھیک ہے، مثلا دنیا میں جتنی مثال کے طور پہ بغیرت خواتین ہیں ان کے فالوورز سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنی عریان خواتین ہیں ان کے فالوورز سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فالوورز کی کثرت جو ہے یہ کبھی بھی صحیح یا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول خدا جو دین لے کر آئے تھے، یہ دین جو ہے وہ پوری ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک پورا ایک طرز زندگی، ایک لائف سٹائل ہے، پورا ایک نصاب ہے زندگی کا انسان کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ نصاب ایسا ہے کہ جب اس پہ عمل ہوگا تبھی یہ اپنا فائدہ پہنچائے گا، اگر اس پہ پورا عمل نہیں ہوگا تو یہ کبھی اپنا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر کی پریسکرائب کی ہوئی میڈیسنز کی ہے۔ اگر فرض کیجیے اس نے کہا کہ آپ لنچ کے بعد یہ 3 دوائیں لیجئے، اور ڈنر کے بعد یہ 4 دوائیں لیجئے، اور بریک فاسٹ کے بعد یہ 2 دوا لیجئے، ٹھیک ہے، تو وہ کمبینیشنز جو دواؤں کے اس نے بنائے ہیں وہ کمبینیشنز جو ہے ایسی آنکھ بند کر کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو جوڑ دیا جائے۔ وہ کمبینیشنز جو اس نے بنائے ہیں وہ دواؤں کے اثر یا ان کے منفی اثرات سے دواؤں کے اثر دینے کے لیے یا ان کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے کمبینیشنز بناتا ہے ڈاکٹر، صحیح ہے۔ کبھی بعض دوائیں مثال کے طور پہ اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ ان کے بعد انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو سکتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹر 2 دوائیں دوسری اور دوا دیتا ہے، یہ سپورٹیو میڈیسنز جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال جو اہل فن ہے وہ اس کو بہتر مجھ سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب انسان فرض کیجئے اگر کوئی 1 دوا اٹھا کے کھا لے، 2 دوا اٹھا کے کھا لے اور 2 ٹیبلٹس مس کر دے کہ کہاں اتنی گولیاں کھائیں گے، تو کیا ہوتا ہے نتیجے میں؟ پھر وہ شکوہ بھی کرتا ہے کہ ہمیں تو اثر نہیں ہو رہا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کیسی آپ نے دوا دی ہے؟ تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ بھئی ہم نے آپ کو جو کمبینیشن دیا تھا اور پورا آپ کو پلان دیا تھا دوا کا، اس کے مطابق آپ نے نہیں لی، تو آپ شکوہ بھی نہ کیجئے۔ اگر میرے دیے ہوئے نسخے پہ مکمل عمل کرو تو میں صحت کی ضمانت لیتا ہوں، اگر مکمل عمل نہ کرو تو ممکن ہے تم ہلاک ہو جاؤ، میں صحت کی ضمانت نہیں دیتا۔ بس یہی حال اسلام کا بھی ہے، یہی حال ہے دین محمدی کا بھی۔ جو نسخہ رسول خدا نے دیا ہے اگر مسلمان اس پہ مکمل عمل کرے تو اس کو عزت بھی ملے گی، شرافت بھی ملے گی، سربلندی بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی۔ اور جہاں اس نے نسخے میں تصرف کیا، جہاں اس نے نسخے میں پھیر پھار کی، جہاں بھی اس نے نسخے میں چینجز لانے کی کوشش کی تو ذلت ملے گی، خاری ملے گی، خوف ملے گا، شر ملے گا، تباہی ملے گی، زندگی میں وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب آ کے انسان قرآن سے شکوہ نہیں کر سکتا، مولانا صاحب یہ کیسی کی بات کتاب ہے، نجات کے لیے آئی تھی لیکن ہم تباہی دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو عزت دینے کے لیے آئی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آج 48 کے بعد سے جو ہے وہ ایک خطے کے لوگ اور دنیا میں ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، ٹھیک ہے۔ تو میں پہلے جو لوگ کہیں گے ان سے یہ کہہ دوں گا کہ مسلمان دنیا کے سارے ذلیل و خوار نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ذلیل وہ ہو رہا ہے کہ جس نے نسخے پہ مکمل عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی، جس نے نسخے پہ مکمل عمل کیا ٹھیک تو وہ ذلیل نہیں ہے، وہ سر بلند ہے، وہ عزیز ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا دیکھ بھی رہی ہے اس عزت کو۔ لیکن میں اس بات کو اس عنوان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں شیعہ ہوں تو مجھے اپنے نہیں، میں ایک حق بات بتا رہا ہوں، ایک تھاٹ پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جہاں جس نے مکمل نسخے پہ عمل کیا اس کو اللہ نے مکمل عزت عطا کی، مکمل سربلندی عطا کی، ٹھیک ہے۔ علمہ البیان